الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم۔ سب حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات گرامی، میں نے سورہ فاتحہ کی 6ٹھی آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے۔ گزشتہ درس قرآن میں نے ایک تفسیر کے مطابق یہ ذکر کیا کہ انعمت علیہم، الذین انعمت علیہم، جس کا معنی یہ ہے کہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان کے راستے کی ہدایت دے اور ان کے راستے پر چلا۔ تو جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا، الذین انعمت علیہم یعنی منعم علیہم، اس سے مراد کون ہے؟ تو ایک تفسیر کے مطابق اس سے مراد مومنین ہے، ایمان والے، کہ اللہ رب العزت کا ان کے اوپر انعام ہے، اور اس کا میں نے ذکر گزشتہ درس قرآن میں کیا۔ دوسری تفسیر وہ یہ بھی کی گئی کہ الذین انعمت علیہم، اس سے مراد مسلمان ہیں۔ اب وہ تفسیر الذین انعمت علیہم، پہلی تفسیر وہ یہ کی کہ اس سے مراد مومنین ہے۔ اب یہ دوسری تفسیر جو ہے اس کے مطابق الذین انعمت علیہم سے مراد اہل اسلام ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام شے تو ایک ہی ہے، تو پھر یہ دوسری تفسیر کیسے بن گئی؟ یہ دو تفسیریں الگ الگ کیسے ہو گئیں؟ جب مومن اور مسلمان وہ ایک شے ہے تو یہ تفسیر بھی پھر ایک ہی ہونی چاہیے، الگ الگ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب بڑا واضح ہے کہ ہماری اصطلاح میں تو ہم تو عام طور پہ ایک ہی شے شمار کرتے ہیں، ایمان کو اور اسلام کو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ اہل ایمان ہیں، جو اہل ایمان ہیں، مومنین ہیں، وہ اہل اسلام ہے، وہ مسلمان ہیں۔ لیکن ان دو کے اندر فرق ہے، اور فرق وہ ان دو میں وہ کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے، دوسرے رکوع میں اللہ جل مجدہ الکریم فرماتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، کہ دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ قل، اے پیارے محبوب آپ فرما دو، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے،
ہم مسلمان ہو گئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک حال یہ ہے کہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا، ایمان ابھی تک داخل نہیں ہوا، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم ایمان لائے؟ ہاں یہ کہہ لو کہ ہم اسلام لائے، ہم مسلمان ہو گئے۔ یہاں ایمان کی نفی ہے اور اسلام کا اثبات ہے۔ ایک شے اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ تم یہ لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، اور ایک شے کا اثبات یہاں پہ ہو رہا ہے وہ اسلام کا، کہ فرمایا تم کہو کہ ہم اسلام لائے۔ گویا کہ اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم ایماندار نہیں، تم مسلمان ہو، تم اہل اسلام ہو، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اگر یہ دونوں چیز ایک ہی ہے، اسلام اور ایمان، تو پھر ایمان کی نفی سے اسلام کی بھی نفی وہ ثابت ہوتی ہے، اگر ایک شے ہے تو، کہ اگر وہ ایماندار نہیں تو پھر ایماندار کی نفی کی کہ لم تؤمنوا، تم کہو کہ اے پیارے محبوب آپ فرما دو تم ایمان نہیں لائے، تو یہاں پر اسلام کی بھی نفی ہونی چاہیے کہ تم نہ اسلام لائے نہ تم ایمان لائے۔ لم تؤمنوا ولم تسلموا، ایک شے کی نفی کی جا رہی ہے، دوسری شے کی نفی نہیں، ایک کی نفی ہے دوسرے کا اثبات ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہوں تو ایمان کی نفی سے اسلام کی بھی نفی ہوتی ہے، پھر یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان بھی نہ کہو، مومن بھی نہ کہو اور مسلمان بھی نہ کہو۔ اور اگر دونوں چیزیں ایک ہیں تو اسلام کے اس بات سے ایمان کا اس بات بھی ہوتا ہے۔ جب یہ کہا فرمایا کہ تم کہو اسلمنا، ہم اسلام لے آئے، تو پھر یہاں یہ بھی ہونا چاہیے کہ تم کہو آمنا، حالانکہ اس سے تو روکا جا رہا ہے۔ جب دونوں چیزیں ایک ہیں اور اسلام کے بارے کہا جا رہا ہے تم کہو اسلمنا، تو پھر اگلی بات بھی ہونی چاہیے کہ تم کہو آمنا، اس سے روکا نہ جائے، حالانکہ اس سے روکا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں آمنا، ان کو کہا جاتا ہے تم آمنا نہ کہو، تم کہو اسلمنا۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک نہیں، اگر ایک ہوں دونوں چیزیں تو پھر ایک کی نفی ہو تو دوسرے کی بھی نفی ہوتی ہے، اور اگر ایک شے ثابت ہو تو دوسری شے بھی ثابت ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک شے کو ثابت کیا جا رہا ہے اور ایک شے کی نفی کی جا رہی ہے، تو اندازہ لگائیں کہ یہاں سے یہ پھر اسلام اور شے ہے اور ایمان اور چیز ہے، الگ الگ چیز ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں فرق ہے کیا؟ تو احادیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ اور فرق کس طرح؟ کہ جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ جو مسلمان ہے، مسلم، اس کی خصلتیں وہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اسلام کی بنیاد، فرمایا بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر، ان کو ارکان اسلام کہتے ہیں۔ اور وہ 5 چیزیں کیا کیا ہیں؟ کئی احادیث کے اندر ذکر ہے۔ نمبر 1، توحید اور رسالت کا اقرار، گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسری شے احادیث میں
جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی، اقامت صلاۃ، نماز کو وقت پر صحیح طریقے سے باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتے رہنا، یہ بھی اسلام کا ایک رکن ہے۔ اسی طرح تیسری شے جو بیان کی گئی وہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، یہ بھی ایک رکن ہے اسلام کا۔ اسی طرح یہ بھی بیان فرمایا گیا احادیث کے اندر رمضان المبارک کے روزے، اور اسی طرح پانچواں رکن یہ بھی بیان کیا گیا احادیث میں کہ بیت اللہ شریف کا حج کرنا، جو طاقت رکھے وہاں جانے کی اس کے لیے بیت اللہ شریف کا حج کرنا یہ ضروری قرار دیا گیا۔ تو یہ 5 ارکان وہ اسلام کے بیان کیے گئے ہیں۔ اور ایک وفد عبد القیس اس کے حوالے سے ایک حدیث پاک آتی ہے، اور اس حدیث کے اندر جو ذکر ہوا ہے اس میں حج کا ذکر نہیں ہوا، باقی چیزوں کا ہے، حج کا نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ دوسری احادیث جب دیکھتے ہیں تو ان میں حج کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس لیے 5 چیزیں ان کو اسلام کے ارکان کہا جاتا ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان کے بغیر بندہ وہ مسلمان نہیں کہلاتا، اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ تو یہ اسلام کے اندر 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ جو ہے وہ بیت المال میں جمع کرانا یہ ایمان ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ بھی انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، ان ساری چیزوں کا تعلق۔ وہ جو گواہی دینا ہے وہ اپنی زبان سے کہنا ہے نا، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز جب ادا کرنی ہے تو وہ ظاہری طور پر ہم ایک کام کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ اسلام کے اندر ہے اور یہ رکن ہے، جس کو یہ ادا کر رہا ہے تو دیکھنے والا کہے گا یہ تو مسلمان ہی ہے۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ کوئی دیتا ہے تو دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حکم ہے اسلام مسلمانوں کو یہ اس پر عمل کر رہا ہے، ظاہری طور پر دیکھا جا رہا ہے یہ اطاعت کر رہا ہے، فرما برداری کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان رہا ہے۔ تو یہ اسلام کے اندر چیزیں آتی ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں وہ انسان کے لیے ضروری قرار دیتا ہے۔ ایمان والوں کو کئی چیزوں کا وہ حکم دیا گیا بار بار۔ تو مسلمان کے لیے صرف 5 چیزیں ہیں، اور باقی مومن جو ہے اس کے لیے ان 5 چیزیں بھی ان میں شامل ہیں، ان سے بڑھ کر اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں، تب بندہ جو ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ اور جس قدر بندے کا ایمان وہ کامل ہوتا جاتا ہے اسی طرح کئی چیزیں جو ہیں ان میں اضافہ بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ایمان جو ہے اس کے اندر کئی چیزیں ہیں، حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایمان کے بارے میں کہ الایمان بضع وستون شعبۃ، ایمان کے 60 سے اوپر کچھ زیادہ وہ شاخیں ہیں اور حصے ہیں، یعنی کئی اعتبار سے دیکھا جائے تو بندہ ایماندار جو ہے ان ساری چیزوں کو اپناتا ہے۔ تو یہ ہے فرق، ایمان خاص ہے اور یہ جو اسلام ہے یہ عام لفظ ہے۔ اس اعتبار سے عام کہ جو بھی مسلمان ہے
ضروری نہیں کہ وہ مومن بھی ہو، لیکن جو مومن ہے وہ مسلمان ہوگا، جو مومن ہے۔ اور ایمان کا تعلق دل کی تصدیق، دل کے ساتھ بھی ہے، تصدیق قلبی کو کہتے ہیں۔ زبان سے کہنے والا کوئی ڈر کے مارے بھی کہہ سکتا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے بھی کہہ سکتا ہے میں تو مسلمان ہوں، نماز پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ تو مسلمان ہے، لیکن دل کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایمان کا ہے۔ جب دل سے بندہ مان لیتا ہے پھر وہ ظاہری طور پر بھی سارے کام کرتا ہے، پھر زبان سے بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نمازیں بھی پڑھتا ہے اور باقی جو ارکان ہیں ان کو بھی ادا کرتا ہے، اور اس سے ہٹ کر باقی کئی اور چیزیں کہ ایمان تقاضا جن کا کرتا ہے وہ ساری چیزیں ان کو ادا کرتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے۔ تو ایمان یہ اور اسلام، اس میں فرق ہے، ایمان خاص ہے اور اسلام عام ہے۔ تو جو مومن ہے، ہر مومن وہ مسلمان نہیں، لیکن ہر مومن مسلمان ہے، لیکن ہر مسلمان وہ مومن نہیں۔ تو اس لیے یہاں اس آیت کے اندر یہ فرمایا، چونکہ ابتدا میں جو ایمان لاتے ہیں تو وہ ظاہری طور پر اللہ رب العزت تو جانتا ہے یہ دل سے بات کر رہا ہے یا ظاہری طور پہ یہ کہہ رہا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جب کچھ دیہاتیوں نے یہ بات کہی آمنا، تو اللہ کریم فرماتا ہے اے پیارے محبوب آپ فرما دیں لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے ہو۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ بتایا کہ ان کا جو دل ہے نا وہ تصدیق نہیں کر رہا، تم آپ فرما دو لم تؤمنو، اور ان کو یہ بھی سمجھا دو، بتا دو کہ تم یہ تو کہہ سکتے ہو اسلمنا، کیونکہ تم نے کلمہ بھی پڑھے، تم نمازیں بھی پڑھتے ہو، باقی کام بھی کرتے ہو، تو تمہارے دلوں کے اندر ایمان وہ داخل نہیں ہوا۔ تو ایک تفسیر وہ تو یہ ہے الذین انعمت علیہم کی، کہ اس سے مراد ہیں ایمان والے، اور میں نے حوالہ دیا تھا علامہ بیضاوی علیہ رحمہ کا کہ انہوں نے سب سے پہلے جو تفسیر کرتے ہوئے ذکر کیا ہے وہ اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ وہ جو صراط مستقیم ہے وہ کیا ہے، وہ ہے جو ایمان والوں کا راستہ ہے، طریق المؤمنین۔ اور دوسری تفسیر وہ یہ کر دی اسلام والے، الذین انعمت علیہم سے مراد ہے اسلام والے، مسلمان جو ہیں ان کے راستے پر تو ہمیں چلا دے۔ تو اہل اسلام کا راستہ کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے اور ان کا دین کیا ہے، اہل اسلام کا ان کا دین اسلام ہی ہے، کیونکہ اہل اسلام ان کو مسلمان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چونکہ یہ 5 جو ارکان ہیں ان کو ادا کرتے ہیں، تو ان کو کہا جائے گا یہ تو مسلمان ہے، اور جب وہ مسلمان ہیں تو ان کا دین اسلام ہے، اور دین اسلام اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، تیسرے پارہ کے اندر اللہ رب العزت فرما رہا ہے بے شک دین جو ہے وہ اللہ کے ہاں اسلام ہے، دین اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ اور یہ بھی فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے، فرمایا کہ اس کی طرف سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور سورہ حامیم سجدہ کے اندر یہ آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ کون ہے زیادہ اچھی بات کرنے والا اس شخص سے جو اللہ کی طرف دعوت دے، لوگوں کو بلائے اور جو اچھے عمل کرے اور یہ کہے اننی من المسلمین، بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہ کہنا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، یہ اللہ پاک فرماتا ہے سب سے اچھی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں۔ ہاں یہ ہے کہ جب مسلمان ہو تو پھر آگے ایمان بھی وہ ہونا چاہیے، وہ اگلا درجہ ہے، اگلا وہ مقام ہے۔
تو ابتدائی طور پر یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کے بارے میں اللہ جل مجدہ الکریم فرماتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا، اور ایک مقام پہ آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ حنیفا مسلمہ، ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ دین حنیف والے تھے اور وہ مسلمان تھے۔ تو مسلم کا لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے وہ ذکر کر دیا، اور انہی کے بارے اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ اجتباہ و ہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے ان کو ہدایت دی، اور ہدایت کس کی؟ صراط مستقیم کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ وہ مسلم ہے۔ اور اللہ رب العزت ایک پارے میں یہ بھی فرماتا ہے 17ویں پارہ کے اندر کہ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام رکھ دیا مسلمان، اللہ نے یہ نام رکھ دیا اہل اسلام۔ اور یہاں پہ اللہ کریم وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم، روحانی باپ ابراہیم، ان کا دین ملت وہ یہ ہے، یعنی مسلمانوں والا۔ ہوا سما، اس کے ساتھ ہی فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام وہ مسلمان رکھ دیا۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ بھی فرمایا وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تم کو چن لیے۔ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، جن کے بارے فرمایا اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تم کو چن لیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اہل اسلام کو چن لیے۔ اور پھر اللہ جل مجدہ الکریم اس سورہ فاتحہ کے اندر جب یہ فرماتا ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں دعا مانگے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور الذین انعمت علیہم سے مراد کیا ہے؟ اہل اسلام، اور پہلی تفسیر کے مطابق اس سے مراد ہیں اہل ایمان۔ تو مفہوم کیا بنتا ہے اس کا کہ بندہ رب کی بارگاہ میں یہ دعا مانگے کہ اے مولا تو ہمیں ایمان والوں کے راستے پر چلا اور اسلام والوں کے راستے پر چلا۔ جو انعام یافتہ بندے ہیں، ایمان والے بھی انعام یافتہ ہیں اور اسلام والے بھی انعام یافتہ بندے ہیں۔ انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا، یعنی جن میں اسلام اور ایمان نہیں ان کے راستے پر نہ چلا۔ ہندو ان کے راستے پر نہ چلا، کیونکہ نہ وہ ایمان والے ہیں نہ وہ اسلام والے ہیں۔ مولا سکھوں کے راستے پر نہ چلا، نہ وہ ایمان والے ہیں نہ وہ اسلام والے ہیں۔ مجوسیوں کے راستے پر نہ چلا، کیونکہ نہ وہ ایمان والے ہیں نہ وہ اسلام والے ہیں۔ یہودیوں، عیسائیوں اور آگ پرست، ستارہ پرست جو ہیں ان کے راستے پر نہ چلا، اور مرزائیوں کے راستے پر نہ چلا، کیونکہ یہ بے دین بد مذہب لوگ جو ہیں نہ یہ ایمان والے ہیں نہ یہ اسلام والے ہیں۔ مولا ہمیں تو ان کے راستے پر چلا جو انعام یافتہ ہیں، یعنی ایمان والے اور اسلام والے، بس انہی کے راستے پر ہمیں تو چلا۔ اور تیسری تفسیر الذین انعمت علیہم وہ یہ ہے کہ الذین انعمت علیہم، اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں مولا ہمیں تو چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو اس سے مراد انبیاء ہیں، اللہ کے نبی جتنے بھی ہیں، انبیاء رسول وہ مراد ہیں۔ علامہ بیضاوی علیہ رحمہ انہوں نے ذکر کیا کہ قیلہ، یہ کہا گیا ہے، علماء نے یہ بھی بات کہی ہے کہ الذین انعمت علیہم الانبیاء، کہ اس سے مراد انبیاء ہیں۔ انبیاء
وہ بھی انعام یافتہ ہیں۔ اللہ اس میں تو الفاظ صرف اتنے ہی ہیں، مولا جن پر تیرا انعام ہوا ان کے راستے پر چلا، تو انبیاء وہ انعام یافتہ ہیں۔ سب سے بڑا انعام کیا ہے بھلا؟ وہ ایمان ہے، سب سے بڑا انعام اللہ پاک کی نعمت، کیونکہ ساری نعمتوں کا اصل وہ ایمان ہے۔ تو ایمان جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو انعامات سے سرفراز کیا ہے، اور ایمان یہ سب سے بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اور یہ نعمت جو ایمان کی ہے یہ سب ایمان والوں کو ملی ہوئی ہے، سارے ہی انعام یافتہ ویسے ہیں، لیکن انبیاء پھر مراد کیسے ہو گئے؟ سارے مومن ہونے چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ سارے ایمان اللہ کی وہ بھی نعمت ہے، لیکن ایمان کامل جو ہے اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے۔ اور ایمان کامل، وہ ایمان کے فرض کامل کے حامل کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں۔ اکمل العباد، کامل ترین بندے اللہ کے وہ نبی ہیں، کیونکہ انبیاء نے دوسروں کو تعلیم دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے، دوسروں کو راہ راست پہ لانا ہے، دوسروں کو بتانا ہے ایمان کیا ہے، اور ان کی بدولت دوسروں کو ایمان ملنا ہے۔ حقیقت میں ایمان والے وہ انبیاء ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے ذریعے آگے ایمان والوں کو ایمان عطا کرتا ہے۔ تو جو اصل ہیں ایمان والے وہ تو انبیاء ٹھہرے۔ تو انبیاء جو ہیں وہ اصل ہیں۔ تو انعام یافتہ بندے یہاں جن کو کہا جا رہا ہے مولا جن پر تیرا انعام ہوا ان کے راستے پر چلا، یہاں پہ مراد وہ انبیاء ہی ہیں۔ تو انعام یافتہ وہ بھی ہیں جو ان کو ماننے والے ہیں انبیاء کو، اور جو ایماندار ہیں، لیکن فرد کامل جو ہیں وہ ہیں انبیاء۔ تو ایک تفسیر کے مطابق مراد یہاں پہ انبیاء اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم یہ سورہ مریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، مختلف اپنے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد ان میں ذکر کیا اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت زکریا علیہ السلام کا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم۔ ادھر دعا مانگتے ہیں مولا ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو الذین انعمت علیہم سے اس تفسیر کے مطابق مراد کون ہے؟ انبیاء۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن پاک کی یہ آیتیں ہیں سورہ مریم کی، کہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ ہیں وہ کہ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ پھر آگے مزید وضاحت بھی کر دی، فرمایا من النبیین، یعنی نبی، اور پھر آگے مزید وضاحت کر دی، فرمایا من ذریت آدم، اولاد آدم سے، وممن حملنا مع نوح، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے جن کو سوار کیا تھا کشتی کے اندر، پھر ان میں سے، کیونکہ بعد میں جتنے آئے لوگ آئے اور نبی بھی آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے آئے، تو نوح علیہ السلام کو اس لیے اولاد آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی اولاد سے، پھر فرمایا ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ وہ جو نبی ہیں، پہلے من النبیین پہلے کہہ دیے، جو نبی ہیں یہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اللہ رب العزت نے انعام کیا۔
اس کے بعد اللہ کریم اسی آیت میں فرماتا ہے وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، ہم نے ان کو ہدایت بھی دی اور ہم نے ان کو چن بھی لیا۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہدایت کا بھی ذکر ہے نا، مانگی جا رہی ہے ہدایت، اہدنا، اور انعام یافتہ بندوں کا بھی ذکر ہے الذین انعمت علیہم۔ اس آیت کے اندر بھی اولئک الذین انعم اللہ علیہم بھی ہے، آگے ساتھ وضاحت بھی ہے من النبیین، اور اسی آیت کے اندر یہ بھی ذکر اللہ پاک نے فرما دیا ہے وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، ان کو ہم نے ہدایت دی۔ تو جو ہدایت والے ہیں، انعام یافتہ ہے، انبیاء ہیں، ان کے راستے پر ہمیں بھی چلا، اس کا معنی یہ بنتا ہے۔ اور اللہ جل مجدہ الکریم اسی طرح یہ سورہ انعام کے اندر 7ویں پارہ میں اللہ جل مجدہ الکریم ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کا، اور ان کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ ان تینوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کریم نے فرمایا ہے وَكُلًّا هَدَيْنَا، ہم نے ان کو ہدایت دی، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ اہدنا کے اندر بھی دعا مانگتے ہیں، اہدنا، یہ تو مانگ رہے ہیں ہم ہدایت، اور اللہ پاک اس سورت کے اندر 7ویں پارہ کے اندر تینوں کا ذکر کر کے ابراہیم علیہ السلام کا، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کا، پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کا ذکر کر کے فرماتا ہے کُلًّا ہدینا، ان کو ہم ہدایت دے چکے، یہ ہدایت والے ہیں، ہدایت ہم نے ان کو بھی دے دی، بلکہ اس کے ساتھ آگے مزید فرما دیا، اوروں کا بھی ذکر کر دیا، فرمایا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اس سے پہلے یعنی ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی، اور ان کی اولاد میں سے داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس علیہم السلام، اور اس سے اگلی آیت میں فرمایا اسماعیل، یسع، یونس اور لوط علیہم السلام۔ ان سب کے بارے اللہ کریم نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے ہدینا، ہم نے ان کو ہدایت دی۔ تو جن کا یہ نام لیا جا رہا ہے یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی ہیں، انبیاء ہیں۔ تو اہدنا جو ہم ہدایت مانگ رہے ہیں تو اس میں آ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، تو یہاں پر بھی انعمت علیہم سے مراد پھر انبیاء ہیں۔ اور اللہ رب العزت یہیں پہ ہی فرماتا ہے اسی رکوع کے اندر ہی سورہ انعام میں 7ویں پارہ کے اندر کہ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چن لیا۔ کن کو چن لیا؟ یہ بات کن کی اور یہ نام کن کے گنوائے گئے؟ اللہ کے نبیوں کے نام یہاں پہ ذکر کیے گئے، اور اللہ کریم ان کے بارے کیا فرما رہا ہے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چن لیا۔ اور اگلی بات وہ یہ فرمائی کہ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دی۔ اور سورہ فاتحہ میں ہم پہلے یہی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ پھر کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اور الذین انعمت علیہم یہاں پہ جن کو ذکر کیا گیا ہے، جن کی ہدایت کا ذکر کیا گیا ہے، وہ انبیاء کے نام لیے گئے ہیں۔ لہذا اس تفسیر کے مطابق وہ الذین انعمت علیہم سے مراد انبیاء ہیں۔ بلکہ اس سے اگلی آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اللہ جل مجدہ الکریم کیا فرماتا ہے کہ اگر انبیاء کو صراط مستقیم کی ہدایت نہیں تو پھر اور کون ہے کہ جس کو اللہ پاک صراط مستقیم کی ہدایت دے؟ یہ تو مصداق اول ہیں انبیاء، کہ اللہ رب العزت نے ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے۔ اس کا ذکر اللہ پاک نے یوں کیا، فرمایا ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے جو انبیاء کو ہم نے دی، اس
پہلے فرمایا نا ہدیناہم الی صراط مستقیم، ہم نے ان انبیاء کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دی۔ تو اگلی آیت میں فرمایا ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جنہیں چاہتا ہے وہ یہ ہدایت دے دیتے۔ تو اللہ رب العزت پہلے تو انبیاء کو ہدایت دیتا ہے نا، اور وہ پھر ہادی بن کر اپنی امتوں کی طرف آتے ہیں اور اوروں کو وہ راستہ دکھاتے ہیں، بلاتے ہیں کہ یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے صراط مستقیم، جس راستے پہ میں ہوں تم بھی اس راستے پر چلو۔ تو یہ انبیاء کا پیغام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی اس سے اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ اور ذکر کن کا ہوا ہے اس رکوع کے اندر؟ انبیاء کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، لہذا آپ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں، تم بھی ان کے نقش قدم پر چلو۔ کن کے نقش قدم پر؟ اللہ رب العزت کے یہ جو انعام یافتہ بندے ہیں انبیاء، ان کے راستے پر تم چلو۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے والے ہدایت کا سوال کرتے ہیں رب سے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو ہدایت عطا فرمائی ہے، مولا جن کو تو نے ہدایت عطا فرمائی ہے اور تیرے انعام یافتہ وہ بندے ہیں، تیرے نبی ہیں اور تیرے رسول ہیں، ہمیں بھی ان کے راستے پر چلا۔ تو منعم علیہم کون ہے؟ اس تفسیر کے مطابق، تیسری تفسیر کے مطابق انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ انبیاء۔ تو انبیاء جو ہیں ان پر اللہ رب العزت کے انعامات بہت زیادہ ہیں، باقی عام ایمان والوں سے بڑھ کر انبیاء کے اوپر اللہ پاک کے انعامات، اللہ رب العزت ان پر طرح طرح کے انعامات وہ ان کو عطا کرتا ہے۔ انبیاء کے صدقے اللہ پاک ان کی امتوں کو بھی نعمتیں عطا کرتے ہیں، انعامات عطا کرتے ہیں۔ تو اصل انعام وہ انبیاء اور اللہ کے جو رسول ہیں ان کو اللہ پاک نے اپنے انعامات سے نوازا ہے۔ سب سے بڑا انعام وہ تو ایمان ہے۔ ایمان ہوگا تو اللہ کا نبی بھی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی بے ایمان جو ہے وہ اللہ کا نبی ہو۔ اور کئی دعوے کر لیتے ہیں، نبوت کا دعویٰ کر لیتے ہیں، کہنے والے کہہ دیتے ہیں میں نبی ہوں، حالانکہ وہ خود بے ایمان ہے، ایماندار نہیں ہے، خود مسلمان نہیں ہے، اور دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ نبوت کا، کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی ہیں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ اللہ رب العزت کا کوئی نبی وہ ایمان سے خالی نہیں، ہر نبی ایماندار ہے۔ تو ایمان اللہ پاک کی یہ بھی نعمت ہے، وہ تو پہلے بھی میں نے ذکر کر دیا۔ اور خاص طور پہ انبیاء کے لیے جو انعام ہے وہ کیا ہے؟ نبوت اور رسالت بذات خود اللہ پاک کا ایک انعام ہے، نبوت اور رسالت۔ یہ نبوت اور رسالت جو ہے یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، اور اس کا ذکر سورہ ابراہیم کے اندر 13ویں پارہ میں اللہ رب العزت یوں فرماتا ہے، فرمایا کہ قالت لہم رسولہم، اپنی امتوں کو ان کے رسولوں نے کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہے ہم مگر بشر، انسان تم جیسے ہی۔ یہ انہوں نے بات کیوں کی؟ وہ اس لیے کی کہ وہ یہ کہتے تھے، پہلی قومیں جو تھیں جو ماننے والے نہیں تھے نبیوں کو، جو ایمان نہیں لاتے تھے، وہ اپنے نبیوں کو چونکہ مانتے نہیں تھے نا، بے ایمان تھے، تو بے ایمان کہا کرتے تھے انبیاء کو، جو ہدایت والے ہیں ان کو کہا کرتے تھے کہ تم ہماری طرح انسان ہی تو ہو۔ اس سے پہلی آیت میں سورہ ابراہیم کی 10ویں آیت کے اندر ذکر ہے کہ وہ قالو، وہ پہلی امتیں کہا کرتی تھیں اپنے نبیوں کو، ان انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ایک انسان
ہماری طرح تم انسان ہی ہو۔ اس کے جواب میں رسول کیا کہتے تھے اپنی امتوں کو؟ وہ کہا کرتے تھے، یہ 11ویں آیت کے اندر ذکر ہے سورہ ابراہیم کی، کہ قالت لہم رسلہم، ان کے رسولوں نے ان کو کہا، پہلی امتوں کے رسولوں نے اپنی امتوں کو کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہیں ہم مگر انسان تم جیسے، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ احسان کرتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ ہم اللہ کے بندے، چنے ہوئے بندے ہیں، چنے ہوئے۔ تو اللہ نے ہم کو چن لیا ہے، تم کو اللہ نے چنا نہیں، تم دھتکارے ہوئے بندے ہو، تم ذلیل و خوار ہو، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ہم ہیں انعام یافتہ بندے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پہلے جو رسول تھے انہوں نے اپنی امتوں کو بتایا کہ رب نے ہمیں رسول بنایا ہے، اللہ نے ہمیں نبی بنایا ہے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، اللہ کا یہ کرم ہے کہ وہ چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے نبوت عطا کر دیتا ہے، رسالت عطا کر دیتا ہے۔ یہ باتیں پہلے نبیوں رسولوں کی ہیں، اب تو خاتم النبیین تشریف لے ہے، ان کے بعد تو اب کوئی نبی بن ہی نہیں سکتا، اور رسول وہ کوئی بن ہی نہیں سکتا۔ یہ پہلے جو تھے وہ یہ بات کر رہے ہیں، تو نبی پاک کی کیا عظمت اور کیا شان ہوگی، یہ تفسیر اگلے درس قرآن میں ہوگی کہ ایک تفسیر کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الذین انعمت علیہم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں۔ تو یہ بات ہو رہی انبیاء ہے، تو سارے نبی انعام یافتہ ہیں۔ کیسے انعام یافتہ؟ کہ یہ نبوت اور رسالت یہ بذات خود ایک بہت بڑا انعام ہے، کہ یہ سورہ ابراہیم کے اندر ذکر ہو رہا ہے کہ وہ رسولوں نے اپنی قوموں کو، اپنی امتوں کو یہ کہا کہ لیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، اللہ پاک احسان کرتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اور یہ جو نبوت اور رسالت ہے یہ وہبی اور عطائی شے ہے، کسبی شے نہیں ہے۔ کوئی مجاہدے کرے، ریاستیں کرے، عبادتیں کرے، اللہ اللہ کرے تو اس کو نبوت مل جائے، اس وجہ سے نبوت نہیں ملتی، اس وجہ سے نبوت نہیں ملتی۔ یہ محنت کرنے سے نبوت نہیں، یہ تو اللہ پاک جس کو چاہے نبوت عطا کر دے۔ اور نبوت جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نکلتے ہیں اپنی زوجہ، اپنی اہلیہ کے ساتھ، اور جا رہے ہوتے ہیں مصر کی طرف، اور راستے مدین سے روانہ ہوتے ہیں اور سفر کر رہے ہیں، اور راستے میں سردی کا موسم ہے، رات اندھیری، اور وہاں سردی محسوس ہو رہی ہے، اور ان کی زوجہ اہلیہ وہ حاملہ تھیں۔ تو اتنے میں کیا ہے، دور سے روشنی دیکھتے ہیں تو وہ آگ لینے کے لیے جاتے ہیں کہ چلو میں وہاں جاتا ہوں، وہاں سے آگ لے آؤں گا، ہم سردی دور ہو جائے گی، تپش حاصل کر لیں گے، اور وہاں کوئی موجود بھی ہوگا جو یہ آگ جلا رہا ہے، روشنی ہو رہی ہے، اس سے راستہ بھی پوچھ لیں گے کہ کدھر راستہ جاتا ہے، ہم نے کدھر کو جانا ہے۔ تو گئے تھے اور کام کے لیے، آگے کیا ہوا کہ آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، اور نبوت عطا ہو گئی، پیغام مل گیا کہ فرعون کے پاس اب جا، ڈیوٹی لگ گئی۔ تو اللہ رب العزت وہ جس کو جس وقت چاہے نبوت عطا کر دے، اور پھر خاتم النبیین تشریف لے آئے، اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا، نبوت اور رسالت والا۔ تو یہ عطائی چیز ہے، وہبی شے ہے، کسبی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت 8ویں پارہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ انعام میں، اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت سے کس کو نوازے۔
وہ جس کو رسول بنانا چاہتا ہے اس کو بنا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے۔ اچھا، انبیاء کا اب راستہ کون سا ہے؟ چونکہ دعا یہ مانگی جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور الذین انعمت علیہم سے مراد کون ہے اس تفسیر کے مطابق؟ انبیاء۔ تو پھر انبیاء کا راستہ کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے، تاکہ وہ جو دعا ہم مانگتے ہیں رب کی بارگاہ میں، اس دعا کا بھی ہمیں کوئی بات سمجھ میں آئے کہ کیا مانگ رہے ہیں۔ تو انبیاء کا راستہ وہ ہے سورہ نساء کو پڑھیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے 5ویں پارہ کے اندر، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر تاکہ اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات کو مانا جائے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو بھیجا اپنی اپنی قوموں کی طرف، تو انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو کیا کہا وہ بات ذہن میں رکھیں، اور پھر چلیں یہ دعا مانگے رب کی بارگاہ میں، ان کے راستے پر چلا۔ یہ آخری بات چل رہی ہے، ذرا توجہ سے، کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے، تو ہر نبی نے اپنی قوم کو بنیادی طور پہ کیا بات کہی؟ ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنی قوم کو ایک ہی بات کی، اور وہ یہ سورہ شعراء کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح، جب نوح علیہ السلام نے یہ کہا اپنی قوم کو، الا تتقون، تم ڈرتے نہیں ہو، تم متقی نہیں بنتے، تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، میں تمہارا رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ دو باتیں اس سے اگلے رکوع کے اندر ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو۔ اس سے اگلے رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے اپنی قوم سمود کو یہ کہا فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو۔ اس سے اگلے رکوع میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے اپنی قوم کو یہی بات کہی فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، میری اطاعت کرو۔ اس سے اگلے رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے والے جب دعا کرتے ہیں کہ مولا انبیاء کے راستے پر چلا، اس تفسیر کے مطابق کہ مولا انبیاء کے راستے پر چلا، تو دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ وہ دعا مانگنے والے، سورہ فاتحہ پڑھنے والے، وہ یوں دعا کر رہے ہوتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ مولا ہمیں تو اپنا عبادت گزار بنا دے، اپنا عبادت گزار بنا دے، عبادت کرنے والا بنا دے، ہمیں متقی بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، چونکہ انبیاء نے یہی بات کی تھی فاتقوا اللہ واطیعون، اور اطاعت جب کی جائے گی تو عبادت رب کی ہے۔ تو یہ دعا مانگی جاتی ہے مولا ہمیں متقی بنا، ہمیں پرہیزگار بنا، اور ہمیں سارے انبیاء کا فرما بردار بنا، چونکہ ہر نبی نے یہ کہا میری بات مانو۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا ہے، جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اس میں یہ ہو کہ کسی نبی رسول میں ہم یہ فرق نہ کریں کہ کسی کو مانیں کسی کو نہ مانیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ یہودیوں عیسائیوں کی طرح یہ نہیں کسی کو مانیں کسی کو نہیں، بلکہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے
کہ کسی کو مان لیں اور کسی کو نہ مانیں۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم نے ذکر کیا صراط الذین انعمت علیہم کا، تو الذین انعمت علیہم سے مراد اللہ کے نبی ہیں اس تفسیر کے مطابق۔ تو ان انعام یافتہ جو نفوس قدسی ہیں، انبیاء ہیں، ان کے راستے پر چلنے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بالکل اطاعت اور فرما برداری اور خاص طور پہ اللہ رب العزت کی اطاعت کے راستے پر چلائے اور اللہ پاک کی اطاعت کرے اور اللہ رب العزت کی قضاء پہ راضی ہو جائے۔ انبیاء ان کا راستہ کیا ہے کہ جو اللہ رب العزت کا حکم آتا ہے فوری طور پہ مان لیتے ہیں۔ ان کے راستے پر چلا کا مطلب یہ ہے، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے مولا بس تیری قضاء پہ ہم راضی رہیں، اور ہم ایسے ہو جائیں کہ اگر تو یہ حکم دے ہم میں سے کسی کو کہ اپنے بیٹے کو کر ذبح، واقعی تیری طرف سے حکم آ جائے، یقین ہو جائے کہ تیرا ہی حکم ہے اور تیرا حکم آ جائے کہ بیٹے کو ذبح کر، تو ہم تیری اطاعت کریں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیری اطاعت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری کو رکھ دیا تھا۔ اور اگر یہ حکم تیرا مل جائے کہ اے بندے تو اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے یا ذبح ہونے کے لیے تو تیار ہو جا، اپنے آپ کو ذبح ہونے کا حکم دیا جائے، تو پھر اس صورت میں انکار نہ کیا جائے، بلکہ اللہ جل مجدہ الکریم کے اس حکم کو مانتے ہوئے جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو وہ سپرد کر دیا تھا اور ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے، مولا اگر تیرا حکم مجھے ملے کہ تو ذبح ہو جا تو میں بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، ایسا مجھے بنا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، بظاہر لفظ یہ بڑے آسان سے ہیں کہ مولا ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے، یعنی نبیوں کے راستے پر چلا، پر یہ کام بڑے مشکل ہیں۔ اور اللہ پاک کی بارگاہ میں جب بندہ یہ عرض کرے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو ذہن میں یہ بات ہو کہ مولا اگر کسی بڑے منصب پر فیض ہو جانے کے بعد بڑے عہدے پر میں چلا جاؤں، اقتدار مل جائے اور بہت بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوں، اور پھر اس کے بعد حکم تیرا یہ ہو کہ میں جاؤں کسی کے پاس اور جا کر اس سے علم حاصل کروں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح میں طلب علم کے لیے میں چلا جاؤں جہاں تیرا حکم ہو، مشقت اٹھا کر میں سفر کروں اور جاؤں تیرے حکم کے پیش نظر اور جا کر علم حاصل کروں، اور اپنی بڑائی کو آر محسوس نہ کروں، ایسا مجھے بنا۔ یہ نہیں کہ میں بڑے عہدے پر ہوں اب میں کسی کے پاس جاؤں اور جا کر اس سے علم حاصل کروں، بلکہ مولا مجھے ایسا بنا کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں تیرا حکم ہو علم حاصل کرنے کا، تو علم حاصل کرنے کے لیے مجھے جہاں بھی جانا پڑے میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کا مفہوم وہ یہ بنتا ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ مولا اگر یہ حکم دیا جائے کہ نیکی کا میں حکم دوں اور برائی سے میں روکوں، اگرچہ مجھے آرے سے چیر دیا جائے، تو مولا مجھے ایسا بنا دے کہ جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام نے وہ تیری اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے، نیکی کا حکم دیتے ہوئے اور برائی سے روکتے ہوئے وہ شہید ہو گئے، اپنی جان قربان کر دی، مولا میں بھی جان قربان کرنے کے لیے اور شہید ہو جانے کے لیے تیار ہو جاؤں، مجھے ایسا بنا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کا معنی اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ مولا اگر کسی سخت موذی بیماری کے اندر مجھے مبتلا کر دیا جائے، سخت بیماری کے اندر، اور کسی تکلیف دہ چیز کے اندر میں مبتلا ہو جاؤں، تو مولا حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کا دامن وہ میرے ہاتھ سے نہ چھوٹے اور میں صبر پہ قائم رہوں، صبر کرتا رہوں،
جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، ان کے راستے پر ہمیں چلا دے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر مولا ہمیں تو کبھی قاضی بنا دے اور حاکم بنا دے تو عدل و انصاف کے سامنے جھکنے میں عار محسوس ہم نہ کریں، جو عدل کی بات ہو، جو انصاف کی بات ہو، ہم وہی کریں۔ اگر میرے بیٹے کا کیا ہوا فیصلہ وہ میرے اپنے کیے ہوئے فیصلے کے مقابلے میں صحیح ہو تو اس فیصلے کو قبول کرنے میں عار محسوس نہ کروں اور انانیت وہ سامنے نہ آئے، بلکہ جو صحیح ہے میں اس کو مان لوں۔ جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے کیے ہوئے فیصلے کو اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو انہوں نے راجع قرار دے دیا اپنے کیے ہوئے فیصلے کے مقابلے میں، اور اپنے فیصلے کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ہم عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ مولا اگر سلطنت مل جائے ہمیں اور بادشاہی مل جائے ہمیں تو حکومت کا رعب اور ایک دبدبہ ہوتا ہے، اس رعب اور دبدبے کے اندر مولا ہم تیری یاد سے غافل نہ ہوں، ہم تیری عبادت اور ریاضت کو نہ بھولیں، ہم شب بیداری کو نہ بھولیں، راتوں کو اٹھنا اور تیری بارگاہ میں کھڑے ہونا اور سجدہ کرنا یہ ہم سے نہ چھوٹے۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی عظیم الشان سلطنت اور حکومت ملنے کے باوجود بھی تیری اطاعت سے غافل نہیں ہوئے اور رکوع اور سجدے میں وہ راتیں بسر کیا کرتے تھے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم کا مفہوم یہ بنتا ہے صراط الذین انعمت علیہم کا کہ مولا اگر تیری قضا سے کسی بلا اور مصیبت کے اندر ہم گرفتار ہو جائیں تو پھر شکوہ اور شکایت ہم نہ کریں، یہ کیا ہو گیا، شکوہ شکایت ہم نہ کریں، بلکہ اپنے قصور نفس، اپنے نفس کا قصور اس کا اعتراف کریں، اپنی کوتاہی کا ہم اقرار کریں، کہیں کہ مولا ہم میں ہی کوئی کمی تھی اور تیری ہم تسبیح اور تحلیل میں مصروف رہیں، جس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر گرفتار ہو کر بھی اللہ کی تسبیح میں اور اس کی تحلیل میں وہ لگے رہے، اور وہ آیہ کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وہ پڑھتے رہے۔ مولا ہمیں بھی انہی کے راستے پر چلا دے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مولا ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کا نوجوان بیٹا ہو، حسین اور جمیل بیٹا ہو، پیارا بیٹا ہو، اور وہ بیٹا گم ہو جائے، نگاہوں سے اوجھل ہو جائے اور وہ نظر نہ آئے، تو شکایت کا حرف زبان پہ نہ آئے کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ فصبر جمیل، صبر جمیل انہوں نے کیا۔ مولا ہمیں بھی اسی انداز میں اگر کبھی ایسا موقع آئے تو ہمیں بھی صبر جمیل کی توفیق عطا فرما اور اس پر اجر جزیل عطا کر۔ اور مولا اگر کوئی اختیار اور اقتدار والی حسین اور جمیل عورت کبھی ایسے ہو جائے کہ ہم میں سے کسی جوان مرد کو گناہ کی دعوت دے اور وہ زنا کے لیے دعوت دے، بلائے، تو قید خانے میں جانا ہم منظور کر لیں، جیل میں جانا ہم منظور کر لیں، لیکن گناہ سے اپنے دامن کو ہم بچائے رکھیں اور کبھی وہ گناہ کا ارتکاب نہ کریں، ہم کبھی وہ زنا نہ کریں، اور ہم یہ نہ خیال کریں وہ اقتدار والی، وہ حسین و جمیل ہے، بلکہ ہم تیری رضا کے لیے مولا ہم بچے رہیں اور قید میں جانا بھی قبول کر لیں، اور جب ہم قید خانے میں چلے جائیں تو پھر وہاں جا کر بھی مولا دعوت اور تبلیغ کو نہ بھولیں، توحید کو نہ بھولیں، اسلام کو نہ بھولیں، دعوت دین کی وہاں بھی ہم دیں،
اور وہاں قید خانہ کے اندر جو قیدی ہیں ان کو بھی ہم اللہ کی تیری توحید اور تیری اطاعت اس کی دعوت دیتے رہیں، جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں جا کر وہاں جب قیدیوں نے پوچھا کہ خواب کی تعبیر بتا دیں تو آپ نے فرمایا کہ میں خواب کی تعبیر بتا دوں گا لیکن پہلے چند باتیں میری سن لو۔ تو آپ نے وہاں پہ اے مولا وہ تیری دعوت دی تھی، تیری طرف بلایا تھا قیدیوں کو۔ ہم بھی اگر کبھی قید میں چلے جائیں، قید خانے میں چلے جائیں تو وہاں کے جو قیدی ہوں ان کو ہم دین اسلام کی وہ باتیں کرتے رہیں۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے۔ تو یہ تو ان لوگوں کی باتیں تھیں، ان انبیاء کی باتیں تھیں، ان رسولوں کی باتیں تھیں، ان کی سیرت کی باتیں ہیں کہ جن کی سیرت وہ بھی اعلی ہے، کوئی اس میں شک نہیں، لیکن ساری سیرتوں سے سب سے اعلیٰ، اکمل اور جامع ترین سیرت وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہیں، جن کے بارے میں خود اللہ جل مجدہ الکریم قرآن مجید میں فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو آپ کے اخلاق ہیں، انک لعلی خلق عظیم، اور نبی پاک کی جو سیرت ہے، مولا جب ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو ذہن میں یہ بات ہو کہ مولا جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کریمانہ کے وہ مالک تھے اور آپ عظیم اخلاق کے مالک تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت مبارکہ وہ ذہن میں ہو، مولا جس طرح تیرے محبوب کی ادائیں تھیں ان اداؤں کو اپنانے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی وہ یہ بنتا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور انعام یافتہ بندوں کے راستے پر ہمیں چرائے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت قرآن پاک کا فہم اور ادراک عطا فرمائے۔ اللہم